أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 ربیع الاول ہے، سن 1445 سن ہجری، اور یہ ماہ مقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مبارک مہینہ ہے، جس میں دنیا میں بہت بڑے بڑے پروگرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں منائے گئے اور منائے جا رہے ہیں کہ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا مقدس مہینہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے پروگرام، جلوس اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جلسے وغیرہ منعقد کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا۔ سورہ انبیاء کی 107ویں آیت ہے، آیت نمبر 107، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 ہے۔ تو یہ مشہور و معروف آیت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عام نبیوں کی طرح ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک خطے کے لیے اور ایک علاقے کے لیے دنیا میں نہیں مبعوث فرمایا، بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، وہ ایک قوم اور ایک قبیلے، ایک خطے، ایک زبان اور ایک علاقے کے لیے مخصوص تھے، لیکن آپ کی رسالت تمام عالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے میرے حبیب، میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو یہ اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کا نہیں تھا کہ عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہوں، یا نبی بن کر آئے ہوں، یا رسول بن کر آئے ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رحمت ہے، برکت ہے، تمام انسانیت کے لیے ایک زندگی کا پیام ہے، کیونکہ آپ آنے سے پہلے دنیا میں الگ الگ قومیں، الگ الگ قبیلے، الگ الگ قبلے اور الگ الگ ان کے رہنما اور رہبر تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فروزی کے بعد تمام عالم کا ایک ہی امام، ایک ہی رہبر، ایک ہی رحمت کا سمندر، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام کیا،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجال، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو جس طرح درخت پر پھل آنے کے بعد اور کوئی چیز درخت پر نہیں آتی، وہی سردار اور سب کے آخر میں خاتم بن کر آتی ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، تمام نبوتوں کے خاتم اور تمام رسولوں کے اختتام پر آپ امام الانبیاء بن کر آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ جب ساری دنیا کے لیے ایک دین اور ایک کتاب اور ایک قبلہ اور ایک نبی کی نبوت اور رسالت کو قائم کر دیا، تو تمام نبوتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اللہ تعالیٰ جمع کر دیا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول، ایک نبی نہیں ہیں، بلکہ جامع الانبیاء اور جامع الرسول ہیں۔ آپ تمام رسولوں کے جامع ہیں اور تمام نبیوں کے جامع ہیں، اور آپ کی کتاب قرآن کریم تمام کتابوں کی جامع ہے، فیہا کتب قیمہ۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم، قبیلے اور ایک خاندان کے لیے آپ ہدایت نہیں فرمائیں، بلکہ سارے انسانوں کا درد اپنے اندر رکھتے تھے، اور سارے انسانوں کی ہدایت کا سامان آپ کے کلام قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے کہ قوم کی رہبری کرتے ہوئے انہی لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائے، لیکن قرآن کریم تمام عالم کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے کافی اور وافی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا گویا کہ تمام عالم کو زندگی عطا کرنا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہے اور محسن انبیاء ہیں، محسن انسانیت ہیں، تمام انسانوں کے محسن ہیں۔ کالا گورا، امیر غریب، اور بادشاہ ہو یا غلام ہو، اسلام میں اس کا کوئی امتیاز نہیں۔ اسلام میں نیکی اور بدی دو کو رکھا گیا ہے، یعنی جو نیک ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو بد ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر انسان کی قدر و منزلت ہے۔ اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے خاندان کا ہو، قبیلے کا ہو، بادشاہ ہو، دولت مند ہو، کوئی ہو، اس کی کوئی وقت اور کوئی عزت نہیں۔ اور یہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر جو لوگ کر و فر میں زندگی بسر کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے تھے اور فخر کرتے تھے دولت مند ہونے پر، طاقتور ہونے پر، جاگیردار ہونے پر، ان تمام ایوانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمیندوز کر دیے۔ عصبیت کے تمام گھمنڈوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروں تلے رون دیے، اور انسانیت کو، حق کو، دین کو، ایمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر رکھے، اور تمام انسانوں کے میلاب کا یہی واحد ذریعہ ہے کہ انسان تقوی کی بنیاد پر سب ایک ہو۔ تو بہرحال آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہیں، خاص کر جو ہے مسلمان بہت جوش و خروش سے پروگرام کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن جلوس بھی نکالتے ہیں۔ اس میں بھی بہت سے لوگوں کا تضاد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مولود منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، یا جلسے جلوس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ مت میں بہت سے جو ہے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کا تذکرہ آپ کے آنے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے دنیا کے ہر مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انجیل میں، تورات میں، زبور میں، ہندوستان کے ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں،
اور یہاں کے اپنشدوں میں، مندروں میں، مٹھوں میں، ہر جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی ولادت کے یہاں پر تذکرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے، اس لیے ایک شاعر کا فرمان ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جو ہے ایسا تذکرہ دنیا کے ہر مقدس کتاب میں، ہر مقدس ہستی کے اس کے کلام میں موجود ہے۔ ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی وجود کے متعلق اتنا تفصیل کے ساتھ ان کے نشانات اور بیانات بتائے نہیں گئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائے گئے۔ تو اس لیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دینے کے لیے آپ کی رحمت، کیونکہ ہم آج رحمت للعالمین کے نام سے تو جلسے کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو لوگوں کو بلاتے صرف مسلمان بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے، اور سامنے بیٹھنے والے مسلمان ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر، یہی جو ہے مسلمان، یعنی نام تو رحمت للعالمین جلسے کا ہوتا ہے لیکن رحمت للمسلمین موضوع ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کو سناؤ، مسلمانوں کو بٹھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کے مولود، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی غرض اور آپ کی بشارت، یہ تو اقوام عالم کو سنانا ہے، بڑے بڑے پنڈتوں کو بلا کر سنانا ہے، بڑے بڑے پاسٹروں کو بلا کر سنانا ہے، دنیا کے ہر وہ انسان تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ کام صحابہ اکرام، کیونکہ صحابہ اکرام جلوس کرے، صحابہ اکرام جلسہ کرے، صحابہ اکرام مولود شریف کرے، یہ جو ہے آپس، کیونکہ ایک نیا ہم طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جو ہے نا بنانے کا اگر اختیار کرے تو لوگ اس پر جو ہے نا دلائل کے لیے آپس میں ٹکراؤ کرتے، جھگڑتے رہتے۔ لیکن جامع انداز میں قرآن کریم ہم کو یہ بیان فرما رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دنیا کے سامنے بیان کرو، انک لعلی خلق عظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق ہے، اور آپ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کام تو نہیں کر رہے، صرف جو ہے مٹھائیاں تقسیم کر لینا، جلوس نکالنا، نعرے بازی کرنا، یہی جو ہے دین کی خدمت سمجھے۔ دین کی خدمت یہ نہیں ہے، یہ ایک جو ہے نا محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دین کی خدمت وہ ہے جو صحابہ اکرام بڑے بڑے کلیساؤں میں، بڑے بڑے جو ہے میدانوں میں، کفر کے جمگھٹوں میں جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے، وہاں جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے اپنے اشعار میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، یعنی جو ہے تمام قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ ہر پست سے مراد جو ہے جو لوگ دبے ہوئے ہیں آج، دلتوں کو یا جو ہے نا آدیواسیوں کو یا ایسے لوگوں کو جو غلام بنا کر انسان ان کو جو ہے نا اپنا مقصد لے رہے ہیں یا اپنے جو ہے نا مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ویسے لوگوں کو آزاد کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے۔ تو آپ جو ہے نا رحمت ہر انسان کے لیے ہے، تمام انسانوں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور بیانات دنیا کے ہر مقدس کتاب میں، یہاں تک کہ ہندوستان کے بڑے بڑے پنڈت آچاری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جا کے پیش کرو کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ صحابہ اکرام، آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی جو ہے جب زمین ختم ہوئی تو سمندر میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے، اسلام کا پیغام دیے، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتی ہوئی صحراؤں میں، کلیساؤں میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنائے، اذانیں دیے، مندروں میں جا کر اذانیں دیے۔ یہ اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود منانے کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سیرت کو جو ہے بیان کرنے کا، یہ صحابہ اکرام کا اور اولیاء اللہ کا یہ طرز عمل تھا۔ آج جو ہے اس کو چھوڑے ہوئے، جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان سے جو ہے آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے برسر پیکار ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فتوی بازی کر رہے ہیں، کام تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ،
ہم نے تم کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، نیکی کی طرف بلانے کے لیے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو۔ وہ انتخاب بھول گئے۔ یہ عمل جو ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ دنیا کے اندر گمراہی کی طرف نکل جاتا۔ صحابہ اکرام کو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ وہ جو ہے اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار سے مراد یہ نہیں کہ جا کے کافروں کا گلا دباؤ، بلکہ جو ہے شدت سے اسلام پیش کرنے کے لیے آپ وہاں پر جو ہے نا میدان میں کام کرو، دلائل دو، قرآن کریم سے دو ان کے، اور بہت سی چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے ان کے ویدوں میں، شاستروں میں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، کوئی مسلمان پڑھ کے دیکھنا نہیں چاہتے، ارے وہ کفر کلام ہے، وہ ہندوؤں کی کتاب ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے، وہ کتاب جو ہے نا غلط ہو سکتی ہے، ناپاک ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ تمام مقدس کتابوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کیا، وفیہا کتب قیمہ، تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جمع کیا ہے جس میں توحید کا ذکر ہو۔ ویدوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کا تذکرہ آتا ہے، ایکم ستیہ وپرہ بہودا ودنتی، ایک ہی اللہ ہے جس کو لوگ انیک ناموں سے یاد کرتے ہیں رشی لوگ۔ کئی جگہ ویدوں میں، شاستر میں ایک ایو نہ دوتیہ تستے نہ برہما نہ وشنو نہ اگنی نہ سوریو نہ چندر تارکہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ایک اللہ کی توحید کا ذکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ویدوں کے اندر آتا ہے۔ ادھرن وید میں ادم جنا اپشرت نراشن سے ستوشتے ششٹم سہستر نویت چکرما آروشم شدم ہے، کہ نراشنس کے معنی ہوتے محمد، محمد کی میننگ، اور نراشن، نراشن جس کی پرشنسا کی گئی ہو، جس کی تعریف اور جس کی جو ہے نا پاکی بیان کی گئی ہو، اس جو ہے نا مقدس وجود کو نراشنس کہتے ہیں۔ اور عربی میں جس کی تعریف کی گئی، جو ساری دنیا میں جو ہے نا تعریف کیا جانے والا وجود ہے، اس کو محمد، حمدہ یحمد حمد، محمد محمد تمہید، باب تفیل سے اس میں مفعول جو ہے نا محمد ہے، تعریف کیا گیا۔ تمام جو ہے نا مقدس کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ یہ بتانے والے کون ہیں؟ لوگوں کو سمجھانے والے کون ہیں؟ اگر یہ بتائیں گے، مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر اقوام کے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے آئیں گے، اور وہ بے چین ہے ایسے وجود کو پانے کے لیے۔ ہندوستان میں انتظار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے کل کے اوتار آنے والے ہیں، جگت گرو آنے والے ہیں، نراشنس آنے والے ہیں، انتم رشی آنے والے ہیں۔ ویدوں کے اندر رشیوں کا انتظار ہے اور پرانوں کے اندر اوتار کا انتظار ہے۔ کل کی اوتار، کل کی اوتار کے معنی ہوتے ہیں ماہی البطلان، بتوں کو مٹانے والا، برائی کو دنیا سے ختم کرنے والا، ایسے وجود کا ہمارے ہندوستان میں انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان جو ہے ان کی کتابوں کو پڑھنا شرک سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا جو ہے نا گناہ سمجھتے ہیں، اور اخبار پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، یہاں پر جو ہے نا گناہ تصور میں نہیں بھی جو ہے نا نہیں آئے گا۔ دنیا کی ہر کتاب، ڈاکٹر کی کتاب، انجینئرنگ کی کتاب، سارے پیٹ بھرنے کے، پیسے کمانے کے، یہ سارے چیزیں جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا کر انویسٹ کر کے جو ہے وہاں پر آگے بڑھ کے تعلیم حاصل کریں گے۔ لیکن جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، توحید کا ذکر موجود ہے، ان کے اگر مقدس کتابوں سے اسلام کو اگر سمجھایا جائے، کروڑوں لوگ اسلام کی طرف آنے کے لیے بے چین، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہندوستان کے ایسے جو ہے یہاں کے لوگ ہیں جو اسلام کو اپنے گلے سے اپنے دل میں بٹھانے والے ہیں۔ کیسا جو ہے تذکرہ یہاں کی کتابوں کے اندر ہے، یہاں کے مندروں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارا کلمہ مندروں کے اندر، آپ بڑے بڑے مندروں میں جا کے دیکھیں، یہاں پر مانک پربھی کے مندر ہے امناباد میں، ہمیشہ ہم سناتے رہتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے بندہ جو ہے بندہ، راہ نہ جانے سو ہے گندہ، لا الہ سے دم کو لے کر الا اللہ میں ٹھہر جانا، محمد رسول اللہ کہہ کے نبی علی کا رمز پانا، قول ہے رسول اللہ کا روزہ نماز کرتے رہنا، اپنے دم پہ قائم رہ کے موت کے آگے مر جانا، مانک سگ ہے نبی کے در کا، باندھ لیا ہے گلے میں تاگا، تاگا ہے میرے رب کے ہاتھ، جدھر کوئی جا ادھر کو بھاگا، مشکل کو پار کرو مرتضی علی، لیتے ہی نام تمہارا آئی سو بلا ٹلی، والی ہو تم مانک کے دو جہاں کے بیچ، سگ ہے تمہارے در کا پھرتا گلی گلی۔ کتنی جو ہے محبت
حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اسلام سے کتنی محبت ہے یہاں کی جو ہے مقدس لوگوں کو، یہاں کے بزرگوں کو. اور اسلام کے پہلے یہاں کے وید و شاستر میں، پرانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تذکرہ ہے. آج مسلمان اس طرف جو ہے نا دیکھنے کی گوارا نہیں ہے، صرف جو ہے آپس میں فرقے بازی میں بڑے بڑے جو ہے نا ڈیبیٹ، بڑے بڑے جو ہے نا مناظرے قائم کر کے آپس میں لڑتے بیٹھے ہیں. حالانکہ سب کو اسلام سے محبت ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ذکر ساری دنیا میں عام ہو، لیکن طریقہ نہیں معلوم، آپس میں لڑتے بیٹھے ہیں. حضرت صاحب قبلہ، حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ قدس العزیز آپ فرماتے ہیں کہ جو میدان میں کام کرنے کی طاقت نہیں رہتا وہ گھر میں لڑتے بیٹھتا ہے. اور گھر میں جو ہے لڑتے بیٹھنے والا میدان میں کبھی جا کے کام نہیں کر سکتا. یہ آپس میں جو ہے نا لڑتے بیٹھنا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے. مردوں کا کام ہے کہ غیر اقوام میں جا کر، میدان میں جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنائیں. اور یہ کام ہندوستان میں الحمدللہ یہاں پر جو ہے انجام دیا جائے. حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوشر صاحب قبلہ قدس العزیز ہندوستان کے تمام مٹھوں میں، مندروں میں، چرچوں میں اور بڑے بڑے پنڈتوں کو اپنے جو ہے نا پروگراموں میں، جلسوں میں بلا کر ان کو اسلام کی دعوت دیے. اور اتنے احسن طریقے سے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. احسن طریقے سے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، حسن سے جو ہے یعنی مواعظ میں حسن ہو، حکمت ہو اور دل میں درد ہو لوگوں کو قوم، کیونکہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. اللہ جو ہے نا سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، ہم نے تم تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا کے پیدا کیا. ہم سب جو ہے نا ایک خدا کے بندے ہیں. ہمارے اندر جو ہے جو گمراہیاں ہیں اس کو جو ہے نا دور کرنے کے لیے اگر کسی کو رہبر بناتا ہے تو دوسرے کو قریب کرنے کے لیے حسن سے، محبت سے، اخلاق سے، ایثار و قربانی سے بندوں کو جو ہے نا اپنے قریب کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے حضرت مولانا صدیق دیندار چند صاحب قبلہ قدس العزیز بڑے بڑے مندروں میں جا کے پنڈتوں سے مل کے ان کی زبان میں، کنڑی زبان میں آپ جو ہے 40 ایسے مبلغین 1924 میں 1924 میں جب اس خانقاہ سرور عالم انجمن کا قیام جو ہے نا آپ نے فرمایا اور جو ہے غیر اقوام کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب اس جماعت کو آپ جو ہے منتخب کرے، جماعت کو جو ہے جماعت کا قیام باذن اللہ کے حکم سے جب یہ شروع کیا تو اس وقت جو ہے 40 مبلغین، تھوڑے سے عرصے میں 40 ایسے مبلغین آپ کھڑا کیے، آپ تیار کیے جو ہندوستان کی ہر زبان میں غیر اقوام کو دعوت اسلام دینے کے لیے ماہر ہو گئے تھے. کنڑی میں، تیلگو میں، مراٹھی میں اور جو ہے یہاں کے گجراتی زبان میں، انگریزی زبان میں، ہندی میں، سنسکرت میں اور جو ہے نا یہاں کے مقامی زبانوں کے اندر اڑیا زبان میں، بنگالی زبان میں، یہ سارے جو ہے زبانوں کے مبلغین آپ تیار کیے اور ان کے پنڈتوں سے جا کے مل کے ان کی زبان میں اسلام سمجھا رہے. کنڑی زبان میں جا کے مٹ میں جو ہے سمجھا رہے کہ بسویشور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ یندرے پربھو یلا محمدم بسوسلام مڑی پودر ولپوری ہے. جس کو جو ہے پربھو کہتے ہیں وہی اللہ ہے، اور جتنے بھی بسویشور، جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہی کامیاب ہوئے. یہ جو ہے پنڈتوں کو جا کے سنائے کلو دیور دیور اللہ، منو دیور دیور اللہ، مرا دیور دیور اللہ. مٹی پتھر میں جو ہے نا پرماتما بھگوان نہیں ہے، ایک اللہ ہے. دیو نبنو ناما لہو، وہ ایک ہی جو ہے نا اللہ ہے، اس کے کئی نام ہیں، ہزاروں ناموں سے یاد کرتے ہیں. تو جب آپ جو ہے 1924 میں بڑے بڑے پنڈتوں سے ملے اور ان کو سمجھائے کہ جب جو ہے یہ دلائل سے ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھے تو وہ جو ہے بے ساختہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیے. تو آپ جو ہے جب ابتدائی دور میں بیجاپور کرناٹک کے علاقے میں جب دعوت اسلام دے رہے تھے تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ ایک کتاب لکھے، جگت گرو بھی نا جگت دھرم، یعنی جو ہے نا جگت گرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جگت گرو کا ایک جو جگت دھرم یعنی عالمگیر دین، عالمگیر نبی کا عالمگیر دین، یہ جو ہے وہاں پر جب آپ شائع کیے تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں، آپ کے بشارت میں آ کے فرماتے ہیں کہ تم اسی طرح میری سیرت غیر اقوام میں یہاں کے لوگوں کے سامنے بیان کرو، لکھتے رہو میری صورت کو. تو اس پر جو ہے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب بڑے بڑے مٹھوں میں، مندروں میں گئے اور جو ہے بامبے کے اندر یہ انا بیسنٹ ایک جو ہے نا
इंग्लैंड की लेडी थी, उन्होंने एक जो है ना एक धर्म कायम की जिसको जो है थेयोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। थेयोसॉफिकल सोसाइटी यानी एक ऐसी सोसाइटी जो है बड़े बड़े पूरे जितने मज़ाहब है वो सारे मज़हब के अच्छे अच्छे बातों को लेकर एक मज़हब बनाए, क्योंकि सारे लोगों को मज़हब से मोहब्बत है, धर्म से मोहब्बत है और हर एक जो है ना अपने मज़हब के लिए लड़ता है। तो सारे मज़हबों को मिलाकर एक मज़हब बनाना चाहिए जिसमें सारे इंसानों को लाकर जमा करना चाहिए। ये जो है ख्याल से वो औरत जो है एक रिलीजन बनाई, उसका नाम रख दी थेयोसॉफिकल सोसाइटी, क्योंकि अल्लाह ताला 1400 साल पहले तमाम मजहबों का एक मजहब इस्लाम बनाया जिसमें सारे मजहबों को अल्लाह ताला कायम किया है। कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला अलैना व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, तमाम जो है ना नबियों को मानना और तमाम नबियों की किताबों को मानना, तमाम मलाइका को मानना। 1400 साल पहले अल्लाह ताला तमाम इस जो है ना मज़ाहिब का मजमा इस्लाम को बना के खड़ा किया, जिसमें सारे नबियों की इज्जत है, सारे किताबों की इज्जत है, सारे इंसानों की इज्जत है। आलमगीर दीन जो है ना अल्लाह ताला कायम किया, मगर जो है उनको इस्लाम की बुनियादी बातों का इल्म नहीं था, जिसकी वजह से ज़ाहिरा तौर पर सारे इंसानों को मिलाने के लिए एक जो है सोसाइटी कायम की। अब उसका एक गुरु भी जो है, क्योंकि हर कोई गुरु की बात, गुरु की जो है ना शरण में बैठना, गुरु के पास जाके ज्ञान लेना, इस तरह आस्था है। तो एक जो है गुरु को, जगत के गुरु को खड़ा करना चाहिए, ये जो है समझ के बॉम्बे के अंदर 1923 में जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है वहां पर कायम है, कॉन्फ्रेंस के बॉम्बे के अंदर, तो जिसमें जो है जे कृष्णमूर्ति एक ब्राह्मण था, जे कृष्णमूर्ति, उसको जगत गुरु बनाकर वहां पर जो है खड़ा किया जा रहा था। उस वक्त हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बख्शी साहब आप बनफ्स नफीस बॉम्बे जो है वहां पर जाकर ये देखे कि जगत गुरु तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारे आलम के गुरु, सारे जगत के गुरु, रहमत लिल आलमीन, ये लक़ब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये लोग जो है ना कैसा जगत गुरु बन रहे, आप वहां पर जाकर जो है उनसे मुलाकात करके जगत गुरु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सुनाना चाहते थे, लेकिन वो लोग टाइम नहीं दिए। नहीं देने के बाद आपको सख्त जो है ना तकलीफ हुई कि ये लोग जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को नहीं समझ के अपने आप को सरवर आलम मनवा रहे हैं। तो उस वक्त आप जो है आने के बाद कन्नड़ी जबान में, क्योंकि कर्नाटक इलाके में बहुत ज्यादा जो है 18 जगत गुरु बन के बैठे हुए थे, तो सबसे ज्यादा वहां के लोगों को दावत देना था। तो आप एक किताब सरवर आलम, ये किताब है सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आज तकरीबन 8 ज़बानों में शाये हो चुकी है और ये मुकम्मल इस्लाम का एक दावतनामा है, इस्लाम का मुकम्मल दावतनामा। जितने भी एतराज, क्योंकि आप इस्लाम पेश करने के लिए जाएंगे तो बहुत से एतराज़ात, तौहीद के बारे में एतराज़ात होते हैं। हमारे वेदों के अंदर तौहीद का जिक्र है, आपके कुरान करीम में तौहीद का जिक्र है, तो इस्लाम को क्यों माने, वेदों के मजहब को क्यों नहीं मानना चाहिए। और जो है गोश्तखोरी के मसले पर, जिहाद के मसले पर, पर्दे के मसले पर, ये बहुत से जो है ना मसाइल, और जो है तसव्वुफ के मसले पर, तत्वज्ञान के मसले पर बहुत से जो है उनके पास दलाल है। और उस पर जो है ना हर मजहब वाला अपने अपने उसूल पर, अलग अलग जो है ना मजहब के अलग अलग जो है ना उसूल भी यहाँ पर, विष्णुचारियों के अलग है, शिवचारियों के अलग है, लिंगायतों के अलग है, वामरियों के अलग है, और जो है ना जैनियों के अलग है, बुद्धियों के अलग है, सिखों के अलग है, लिंगायतों के अलग है। ये हर मजहब के अलग अलग जो है ना फंडामेंटल्स है, उनके अपने अपने उसूल पर जो उनको जो है ना बहुत बड़ा घुमंड भी है, फख्र भी है कि हमारे जो उसूल है वो किसी के पास नहीं। बसवेश्वर लिंगायत कौम के पास जो उसूल है, भक्त महेश प्राण प्रसाद शरण ऐक्या, या ऐसे जामे उसूल, अगर इसकी तशरीह करें तो 4 घंटे काफी नहीं हो सकते, इतने जो है ना इसके अंदर अंदर रुमुस छुपे हुए हैं। और इसी तरह जो है ना यहाँ पर मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, जैसे यहाँ पर जो है जैन धर्म के अंदर, बुद्धियों के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर बहुत से ऐसे इनकी जो है ना तसव्वुफ के उसूल है। और जो है कोई अदम तशद्दुद वाला है, कोई तशद्दुद वाला है, यानी किसी मजहब में जहाद करना जो है ना जायज है, किसी में जहाद करना मना है, जैसे बुद्धिज्म है और ईसाई मजहब है, वहां पर हथियार उठाने के लिए रोक लगा दी गई। लेकिन जो है ना श्री कृष्ण जी छत्री मजहब, वो जो है ना जहाद के लिए, आप जो है ना भगवत गीता पूरी जहाद से भरी हुई है। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी मजहब के अंदर तलवार उठाना, तो कोई तशद्दुद वाला, कोई अदम तशद्दुद वाला, अलग अलग इनके ख्यालात है। तो कुरान करीम के अंदर तमाम जो है ना मज़ाहिब का और तमाम जो है ना उसूलों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर मौजूद है। तो ये जो किताब हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बख्शी साहब क़िबला, ये सरवर आलम किताब आप जो है ना तहरीर फरमाए, इसमें ये सारे दलाइल मौजूद हैं
ایک غیر قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ اس سے لنگایتوں میں جا کر تبلیغ کر سکتے ہیں، برہمنوں میں جا کر تبلیغ کر سکتے ہیں، عیسائیوں میں جا کر تبلیغ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایتھسٹ جو ہے خدا کو نہیں ماننے والے ہیں، فطری دلائل اس کے اندر، گوشت کھانے کے معاملے میں فطری دلائل، مذہبی دلائل، اور انسانی جو ہے نا ہمارے فزیکل باڈی کے لیے کیا جو ہے نا ضروری ہے، یہ سارے دلائل اس کے اندر جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں۔ تو 25 معیارات پر مشتمل آپ کتاب لکھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھے، سرور عالم، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام عالم کے سرور ہیں، اور تمام مقدس کتابوں سے آپ جو ہے نا اس کے اندر دلائل لکھ کر یہ کرے۔ یہ کتاب اگر کوئی جو ہے نا اس کا مطالعہ کرے تو بہترین جو ہے نا مبلغ بن کر یہاں کے غیر اقوام کو اسلام کی دعوت دینے والا بن جاتا، پورے ریفرنس کے ساتھ۔ اور ایک کتاب جو ہے ہمارے پاس ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، ہمارے مولوی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام، یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہندو دھرم گرنتھوں میں محمد پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بشارات یعنی پروفیسیز جو بھوشوانیاں ہیں اس پر جو ہے نا مشتمل یہ کتاب۔ اس کے اندر 60 شلوک ایسے مستند ہے کہ آپ اس کے ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ، یہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ ویدوں کے ماننے والے سوائے ویدوں کے جیسے آریہ سماجی ہیں اور دوسرے ویدک دھرم کے لوگ ہیں، ویدوں کے علاوہ کسی جو ہے نا دوسری کتاب کو نہیں مانتے، تو ویدوں کے مستند اس میں 60 شلوک جو ہے نا ویدوں کے اور پرانوں کے شاستروں کے مستند جو ہے نا حوالوں کے ساتھ اور ترجمہ اور تشریح کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیش کرنے کے لیے اتنی بہترین جو ہے نا یہ کتاب ہے کہ آپ اگر اس کو یاد کریں گے، اور یہ کتاب اس کی جو ہے نا 60 ویڈیوز بھی موجود ہے، کیونکہ بہت سے شلوک وغیرہ یاد کرنے کے لیے تلفظ اور جو ہے نا اس کی جو ہے نا کس طرح ادا کرنا چاہیے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے اس کے ویڈیوز بھی جو ہے نا 60 ویڈیوز بھی اس پر بنائے گئے ہیں، وہ بھی جو ہے ہندو مسلم یونیٹر چینل پر جو ہے نا یہ سارے ویڈیوز موجود ہیں، کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ تو یہ جو ہے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بصری شیخ صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ 1924 سے غیر اقوام کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو آپ کا پیغام عالمین کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور بالخصوص ہندوستان میں، کیونکہ مذہب کا جو جذبہ، مذہب کی جو محبت، مذہب کا جو چلن یہاں پر آج ہندوستان کے اندر ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ تو یہاں کے باشندوں کو اگر مذہب سمجھا دیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو اگر اسلام کی جو ہے نا دعوت دی جائے، تو وہ لوگ آج جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا نعرے بازی کر رہے ہیں، وہ لوگ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی جو ہے مندروں سے اسلام کے پاسبان نکلیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ہوا، کیا کعبۃ اللہ میں کون تھے؟ سب بت پرستی کرنے والے لوگ تھے، اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حملے کیے، کتنے صحابہ شہید ہوئے اس کے لیے، لیکن جب جو ہے ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، وہی مکے کے رہنے والے بڑے بڑے ملک فتح کرنے کے لیے، حنین میں جنگ لڑنے کے لیے مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، حنین جو ہے نا اتنی بڑی جو ہے نا جنگ وہاں پر فتح کر کے اسلام کا جھنڈا نصب کرے، تبوک میں جا کر تمام عیسائیوں کو جو ہے اسلام کا جھنڈا بلند کرے، ہر جگہ جا کر صحابہ اکرام دعوت اسلام کا یہ پیغام دیے، راجاؤں کے پاس جاتے تھے اسلام کا دعوت نامہ لے کر، غیر اقوام کے بڑے بڑے پادریوں کے پاس جاتے تھے، راہبوں کے پاس جاتے تھے، جا کر ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے تھے۔ یہ ہے میلاد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منانا ہمارے لیے فرض ہے، فرض تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام فرض کفایہ، اور یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، ان کی زبان میں نہیں سمجھانے کی وجہ سے کنفیوز ہو رہا ہے کہ مسجد میں، ہندو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اے اللہ کے رسول، مسجد نبوی جہاں کا ایک سجدہ تمہارے ہزاروں سجدوں پہ بھاری ہے، جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جس مسجد کی جو ہے نا تقوی کی بنیاد رکھی گئی، ویسی مسجد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو رکاتے تھے۔ ایران سے وفد آیا تھا، 15 دن تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عیسائیوں کو روکے، اور جو ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سیرت النبی، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی، اس کے پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسائی آ کر نجران سے جو ہے نا وہاں پر مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے،
تو وہ کیونکہ سوائے چرچ کے دوسری جگہ عبادت نہیں کرتے، کھلے میدان میں عبادت نہیں کرتے، جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ علیہ صلی اللہ، ہر جگہ جا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کا ایسا نہیں، چرچ میں عبادت ہوتی ہے۔ تو وہ پریشان ہو رہے تھے کہ آج ہمارا سبت کا دن ہے، عید کا دن ہے، مطلب ہمارے عبادت کا دن ہے، ہم عبادت نہیں کر سک رہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا، تم یہاں پر عبادت کرو۔ مسجد نبوی میں عیسائی جو ہے پریئر کرے، اور ان کا قبلہ کدھر تھا؟ مشرق کی طرف۔ ہمارا مغرب کی طرف ہے، ان کا مشرق کی طرف، بالکل الٹا، مصلی سے بالکل جو ہے نا الٹا ہو کر جو ہے عبادت کرے۔ کبھی نہیں روکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا وسیع دل جو ہے آج مسجدوں میں بلا کر وزٹ کرنے کے لیے، غیر اقوام کو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ کیسا اسلام قبول کریں گے؟ اسلام کیا کوئی جو ہے نا چھپا ہوا بندھا ہوا برہمنوں کی طرح جو ہے نا چھپا ہوا مذہب ہے؟ برہمن جیسا وید ہے، کسی کو پڑھنے نہیں دیتے، صرف برہمن پڑھیں، شودر نہ پڑھیں، چھتری نہ پڑھے، ویش نہ پڑھے، دوسرے ذات کے لوگ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف برہمن پڑھنا چاہیے، ایسا بنا کے رکھیں۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ ھذا بیان للناس، تمام انسانوں کے لیے بیان ہے اس کے اندر۔ وَهُوَ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے اس میں جو ہے نا تذکرہ ہے۔ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے قرآن کریم، بشرطے کہ آپ جو ہے نا ان کو پاک مطہر ہو کے جو ہے باوضو ہو کے پڑھنے کے لیے، ہاتھ پیر دھو کے پڑھنے کے لیے آپ بتائیے۔ لیکن جو ہے دینا ہی نہیں چاہیے کتاب، پڑھانا ہی نہیں چاہیے، تو اسلام کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ چیز جو ہے ان کو بلا کر سمجھانا چاہیے۔ بڑے بڑے پنڈت، آج دیکھیے بیجاپور کے اندر جلوس نکلا، حشم پیر درگاہ کے سجادے اور وہاں کے جو ہے نا اکابر لوگ جلوس نکالے، کیسے جو ہے نا سوامی لوگ جلوس میں شریک ہیں، جھنڈا پکڑے ہوئے اسلام کا۔ کیسی محبت ہے! ادھر جو ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں، آپس میں جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن اسی ہندوستان کے اندر ایسے پنڈت، ایسے جو ہے نا سوامی آچاری لوگ، اسلام کا جو ہے نا جلوس نکلتا ہے تو وہاں آ کر شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں جو ہے کئی سکھ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جو ہے نا جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام مبارک محمد لکھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، والہانہ محبت کا جو ہے نا اعلان کر رہے ہیں۔ تو کتنی جو ہے نا یہاں پر محبت ہے اسلام سے۔ ہم چند لوگ، چند جو شریر ہے، جاہل ہے، جو نہ پڑھے لکھے ہیں نہ کچھ، نے صرف جو ہے نا فسادی ذہن رکھنے والے، ان لوگوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو اسلام کی جو ہے نا دل سے جو چاہنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ تو مسلمانوں کو تھوڑا وسیع جو ہے نا ذہن ہونا چاہیے، ان کی کتابیں جو ہے نا پڑھ کے ان کو سمجھانا چاہیے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر جو ہے نا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، او اہل کتاب، تم میں اور ہم میں جو مشترک ہے ایک اللہ کو ماننے کی، تمہارے پاس جو ہمارے پاس جو تعلیم ہے اس پر ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ قدر مشترک ہے ہمارے پاس جو ہے نا، جب مشترکہ اگر کوئی عمل ہے تو ہم، جیسا شراب نہیں پینا چاہیے، ہندو بھی بولتے ہیں، مسلمان بھی بولتے ہیں، تو ہم کو اس پر جو ہے نا اگری ہونا چاہیے۔ جوا نہیں کھیلنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے چیزیں ہیں جس پہ جو ہے نا ہندو اور مسلمان جو ہے نا اگری ہو سکتے ہیں، اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اگر ان باتوں پہ اگر ہم اکٹھا ہیں، چھوٹے چھوٹے باتیں تو یوں حل ہو جائیں گے۔ اسلام جو ہے ایسی بنیاد رکھا ہے، قدر مشترک، یعنی جو ہے جو اچھائیاں ہیں، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان، برائیوں کے معنی میں آپ جو ہے نا کنڈم کرو۔ آپ جو ہے نا اگر کوئی برا کرتا ہے، کوئی جو ہے نا قتل کرتا ہے، کوئی جو ہے نا پھوٹ ڈالتا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کا کنڈم کرو۔ لیکن جو نیک کام کا جو ہے نا اقرار کرتے ہیں، جو صحیح جو ہے نا راستہ بتانے کے لیے یا صحیح جو ہے نا بات کا اعلان کرتے ہیں، تو آپ اس کو تصدیق کرو۔ تو یہی بات جو ہے نا اس کی ضرورت ہے۔ آج جلوس جو ہے آپ 2 دن 4 دن، آج بھی جو ہے نا جلوس مسلمان نکال رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو گنیش کی وجہ سے بہت سے لوگ جلوس نہیں نکال سکے، تو ایک جو ہے نا اکتوبر کو جلوس کا پرمیشن دے حکومت کی طرف سے نکال رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس لوگ نکال رہے ہیں۔ لیکن 2 4 دن 8 دن کے بعد میں یہ جلوس ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ مسلمان جا کے جو ہے نا ڈی جے بجا کے، جھنڈے لگا کے، نعرے بازی کر کے جا کے گھروں میں بیٹھیں گے۔ لیکن یہ پیغام اسلام کا کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ مبلغ بن کے میدان میں نکلیے، اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی وقف کریے، تعلیم حاصل کریے، اور اخلاق سے جو نا، اور ہندوستان کے اندر تعلیم سے زیادہ آپ کے اخلاق کی ضرورت ہے۔
हुस्न अखलाक, उनको बिठा कर खाना खिलाओ, उनके घर में जाके खाना खाओ। अरे वो काफिर के घर में कैसा खाना खाते, अल्लाह के रसूल नहीं खाते थे, यहूदियों के पास दावत नहीं किए, यहूदी दावत में नहीं बुलाते थे अल्लाह के रसूल को। तो ये जो ब्राह्मणों का जो जहन, जो जहाँ पर जो ब्राह्मण, हालांकि ब्राह्मण ब्राह्मण की जो है ना उसमें भी ये लिखा हुआ नहीं है कि जो है सिर्फ एक मखसूस तबके को इल्म की और मारिफत की बातें बोलने का हक है, बल्कि यहाँ की जो फिलासफी है उसका भी मिसयूज किया गया है, गलत जो है ना गलत फहमी का शिकार हुए हैं। ब्राह्मण वो है जो सारे धर्म का ज्ञान रखने वाला है, चाहे वो शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मुसलमान हो, कोई हो। ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकनाम कीर्तिवर्धनम। ब्राह्मण वो है जो सारे धर्मों का ज्ञान रखता हो। जात को जो है ना ब्राह्मण नहीं कहा गया, ज्ञानी को ब्राह्मण कहा गया है। बॉडी को ब्राह्मण नहीं कहा गया, पैदा नहीं होता ब्राह्मण, ब्राह्मण बनता है। ब्रह्म ज्ञान जाने तो ब्राह्मण। तो इस तरह जो है आप पढ़िए, छुपा के मत रखिए किसी बात को, और जो है दावत इस्लाम देने के लिए जिंदगी वक्फ करके मैदान में उतरना चाहिए, गैर अक़वाम को इस्लाम की दावत देना चाहिए। यही काम मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल चंद बख्शी साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़ 1924 में पूरे दलाइल के साथ 5 मिनट कोई पंडित जो है ना आपसे बात नहीं कर सकता था। आज भी बड़े बड़े पंडितों से हम बात करते हैं, समझाते हैं, दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है, गले लगा लेते हैं। हमारे मुबल्लिगीन इस साल भी जो है तकरीबन हैदराबाद के बड़े बड़े गणेशों के पंडालों में जाकर वहां पर जो है इस्लाम की बात को रखे, तौहीद की बात को रखे, इंसानियत की बात को रखे। लोग जो है ना खुशी से, जो गणेश बिठाने वाले हैं वो लोग बुला के हमारे मुबल्लिगीन के बयान सुनते हैं। ऐसी जगह पर यह गंगा जमनी तहजीब है, ये हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद का सबसे बड़ा जो है ना नमूना है। और हमारे पास जब यहाँ पर हमारे अंजुमन में, खानखा में जब कॉन्फ्रेंस होती है, तो हम तमाम जो है ना पंडितों को, आचार्यों को, सिखों को और जो है ना ईसाइयों को, सारे मजहब के लोगों को बुलाकर हम मस्जिद में बिठाकर उनको दीन समझाते हैं, इस्लाम की बातें उनके सामने रखते हैं, उनके किताबों से जो है ना उनकी बातें उनके सामने रखते हैं। तो ऐसा बेहतरीन काम है ये जो है, अगर आप अंजाम देंगे तो ना आपके अहले हदीस मुखालिफत करेंगे, ना तबलीगी जमात वाले मुखालिफत करेंगे। दावत इस्लाम का काम हर कोई चाहता है, हर जमात वाले चाहते हैं कि हमारे नबी का पैगाम पहुंचे, कुरान करीम का पैगाम दुनिया के अंदर आम हो। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुमको उम्मत वस्त बनाया है, सरदार उम्मत बनाया है, तुम ये भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता बताओ, कुरान का पैगाम सुनाओ। तो इस तरह जो है आज हमको इस पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मती ये है कि सारे दलाइल जो है इन जो है ना किताबों की सूरत में, जैसे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत इसमें मौजूद हैं, और सरवर आलम ऐसे कई किताबें हजरत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल चंद साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़ जो है तहरीर फरमाए हैं। जामिल बहरैन आपकी एक किताब है जो हिंदुओं के तसव्वुफ को, उनके तत्व विचार को, उनकी आध्यात्मिक जो है ना आस्थाओं को इस्लाम की जो है ना कुरान करीम से मुताबिकत करके बताएं कि जो है ना इस्लाम दर हकीकत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा तुम्हारे तसव्वुफ में, तुम्हारे अध्यात्म में और तुम्हारे धार्मिक जो है ना ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, वो कोई अलग वजूद नहीं है, बल्कि वही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस है, जिसको तुम संगमनाथ कहते हो। जामिल बहरैन तमाम जो है ना दुनिया के बहरों को मिलाने वाला, जामे करने वाला, इंसानों को जो है ना इकट्ठा करने वाला वजूद वह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो ये जो है अगर दलाइल, ऐसे कई किताबें हमारे पास मौजूद है जो गैर अक़वाम को इस्लाम की दावत देने के लिए बेहिसाब जो है ना इसके अंदर दलाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर जो है ना इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, बहुत बड़े जो है ना पैमाने पर, आलमगीर पैमाने पर आप जो है ना लोगों को दावत इस्लाम दिए। इसी तरह अब्दुल्ला तारिक साहब है, वो भी जो है कंपैरेटिव स्टडी यानी जो है ना गैर अक़वाम के मुक़द्दस किताबों से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने में, और ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है स्कॉलर हिंदुस्तान के अंदर, बैरूनी हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना चंद मखसूस लोगों के काम करने से सारी दुनिया के अंदर ये जो है ना पाकीज़गी कायम नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत लोगों को मैदान में आने की जरूरत है। एक जमात होनी चाहिए, फर्द वाहिद से भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला जमात का तज़किरा किया कुरान करीम में,
वकुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मत का एक जो है ना खैर, उम्मत का एक जो है ना बेहतरीन ग्रोह जो दावत इस्लाम देने के लिए वक्फ हो। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो अमर बिल मारूफ करे। अमर बिल मारूफ क्या है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मारूफ है, पहचाना गया है, तारीफ की गई है तमाम आलम में, उस वजूद को पेश करो जिसको नाराशंस कहा गया है। तो बहरहाल जो है हजरत मौलाना सिद्दीक जिंदा चुंदस साहब क़िबला क़ुद्दस अज़ीज़ हिंदुओं के आस्था और उनकी जो है यहाँ की मुक़द्दस किताबों की रूह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पेश करे, जिसकी वजह से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम हुआ और लोगों के अंदर जो है ये दावत इस्लाम देने का एक रास्ता जो है ना बड़े बड़े मुबल्लिगीन को खड़ा करके आप जो है मठों में, मंदिरों में, चर्चों में, हर जगह तबलीग इस्लाम करने के लिए भेजे। तो बहरहाल आज जो है आगे आने की ज़रूरत है। बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि हज़रत मौलाना सिद्दीक जिंदा चंद साहब इब्तिदा में यहाँ के हमारे मौलाना अब्दुल कवी साहब वीडियो जो है ना वायरल कर दिए कि पहले शुरू में सरवर आलम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इतनी बेहतरीन किताब लिखे, आप दुनिया के हर मुक़द्दस किताब से, हर मंदिर में, हर मठ में, हर जगह जाकर जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बशारतें लिखे हुए थे वो लाकर किताब शाये करे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बेहतरीन जो है ना आपका सबसे बड़ा कारनामा है, कोई आलिम इतना बड़ा काम नहीं किया, ये तारीफ किए। लेकिन बाद में जो है फिर ये बात है कि तो कुछ बात जब उनके दिल में आया कि मैं इतना बड़ा काम करा तो मेरा जो है ना इसमें कुछ भी जो है वजूद नहीं मनवाया जा रहा, तो लिहाजा मैं ही सरवर आलम हूँ, ये लोगों के सामने जो है ना बारो करे, ये नाउज़ बिल्लाह, ये गलत तोहमत है हज़रत मौलाना सिद्दीक जिंदा चंद साहब क़िबला क़ुद्दस अज़ीज़ पे कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नहीं किया, बल्कि आप फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूँ। आप किताबें लिखे, मैं खादिम खातमुन नबीन। कोई आलिम आपकी किसी एक किताब से ये साबित नहीं कर सकता कि आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा किए, नबी होने का दावा किए। आप खुद वाज़े तौर पर ये लिख दिए कि नबी अगर कोई खुद को समझाया हुआ है या उसने नबूवत का दावा किया है, तो कैसे जो है ना आप अपने आप को नबी कह सकते हैं? ये सिर्फ जो है ना झूठी बातें हैं, तोहमतें हैं। अगर आप जो है तसव्वुफ की चंद बातों को लाकर अगर दावे पर मबनी करते हैं, लोगों के अंदर गलतफहमियां फैलाते हैं, तो बड़े बड़े बुजुर्गों की किताबों से आज जो झगड़े चल रहे हैं इसी बिना पर कि उनकी जो है ना बातों को, उनके मंशे को और उनकी जो है ना उनके अकीदे को बिगाड़ के आप अपने जो है ना बातें थोप के किसी को बदनाम करना, ये दयानतदारी नहीं है। वैसे तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़े बड़े किताबें लिखे गए। रंगेला रसूल, पंडित चमोपति एम.ए. आर्या समाजियों का लीडर जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हुए किताब लिखा और उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी किया सबसे पहले कि बीबी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब आपका निकाह हुआ, 40 साल की उम्र तक जो आपका जो जिंदगी का नमूना है वो बेमिसाल है, हमारे आर्या समाजियों के लिए भी आइडियल है। यहाँ तक कि जो ना उस किताब में लिखा गया, रंगला रसूल किताब, के बेदाग आपकी जवानी है, कोई बुराई नहीं करे आप, कोई जो है ना ऐसे जो है ना गुनाह सगीरा, कभी कबीरा तो बहुत दूर की बातों को, सगीरा जो है ना छोटे छोटे गुनाह तक आपसे नहीं हुए। ये उस किताब में लिखा हुआ है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है ना किताब लिखी गई, रंगला रसूल। और लिखकर ये कहता है कि हमारे आर्य समाजों के लिए भी ये 40 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आइडियल है, नमूना है, मोहम्मद मोहम्मद है, इस तरह जो है तारीफ किया। लेकिन बाद में बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बीबी हजरत जो है ना बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला के मुतालिक जो है ना गंदा दहनी करते हुए बे जो है ना बेतुके बातें तय कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हजरत मौलाना सिद्दीक जिंदा साहब बहुत बेहतरीन किताब लिखे सरवर आलम, फिर बाद में उन्होंने बिगड़ गए। कहाँ बिगड़े? आकर जो है अगर बैठेंगे, समझेंगे आपस में, एक दिल से जो है ना कोई जो है ना हकीकत को समझेंगे, तो ये सारे मसाइल समझ में आते। अपने उलमा के बड़े बड़े बातें हजम कर लेते और इसकी तशरीहात और उसकी वजाहतें बयान कर देते, और दूसरों की किताब में अगर कोई मारिफत की बात है तो उसका पतिंगड़ बना देते। ये बिल्कुल जाहिलाना बातें हैं। तो बहरहाल जो है ये जो किताब है सरवर आलम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी है, और ऐसे कई किताबें आप जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने के लिए लिखे,
اور تحریر فرمائے، جیسے معراج المومنین ہے اور جو ہے نا جامع البحرین ہے، ایسی جو ہے کتابیں جو یہاں کے لوگ جو بے چینی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ بلا تفریق جو ہے آپ فرقے بازی کو ختم کرتے ہوئے فرقے بازی کے فرقوں کی جو ہے نا اختلافات کو بالائے طاق رکھنا چاہیے۔ آج ہندوستان کے اندر فرقے بازی کی وجہ سے مسلمانوں کو سب بہت بڑا جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں کو، کیونکہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ گو ہے، تو ہم جو ہے پڑھے جو کلمہ طیب اس کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اسی کا نام 1400 برس پہلے مسلمان تھا۔ ان چیزوں کو جو ہے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہر فرقے والے اپنے جو ہے کل حزب فریحون، کہ ہر کوئی فرقے والا اپنی جگہ جو ہے نا بہت فرحت میں بیٹھا ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ 1400 سال سے جو ہے نا جیسے خوارج جو فرقے بنے، اس کے بعد شیعہ بنا، اس کے بعد میں جو ہے نا بہت سے اہل حدیث جو فرقے بنتے آئے، آپ برابر جو ہے نا مضبوط ہے اپنے عقیدے پہ، ختم نہیں ہو رہے۔ تو فرقوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فرقوں کو ملایا جا سکتا ہے۔ ملانے کے لیے چند چیزوں کو برداشت کر کے، جیسے شیعہ ہیں اہل بیت کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، لیکن قرآن یہی پڑھتے ہیں، وہی جو ہے نبی کو ماننے والے ہیں، اسی جو ہے نا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو بہرحال اس کے بہت دلائل ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو۔ اور حضرت مولانا صدیق دیندار چندر صاحب قبلہ قدس العزیز کا سب سے بڑا جو ہے نا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں فرقے بازی سے بالائے طاق رکھ کے جو ہے نا فرقے بازی کو جو ہے نا چھیڑے بغیر ان کو متحد کرو۔ اتحاد المسلمین، مسلمانوں کا اتحاد جو ہے نا ضروری ہے۔ اور دعوت غیر اقوام کو، یہاں کے جو اقوام جو ہندوستان کے بالخصوص ابنائے وطن ہیں، وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے دور ہے، اور غیبی جو ہے نا تصور میں، جیسے جو ہے نا کل کی اوتار، نراشن، انتم رشی، ان ناموں سے جو ہے نا وہ یاد کر رہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کو جو ہے نا سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ حقیقی معنی میں مولود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے۔ جب جو ہے تمام مسلمان اس کام کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو جو ہے نا انجام دینے کے لیے میدان میں اتریں گے، تو پورا ہندوستان جنت نشان ہوگا اور ہو کر رہے گا، کیونکہ بشارتیں ہیں اولیاء اللہ بزرگان دین، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اسلام جو ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور ہندوستان جنت نشان ہونے والا ہے۔ ہندوستان میں اسلام غالب آنے والا ہے۔ جو لوگ جو ہے اسلام سے سخت دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیرنے والا ہے اور داخل اسلام کرنے والا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کافر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے دین کو اتمام تک پہنچا، اپنے دین کو تکمیل کرے، مکمل کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ آپ جتنا اسلام کو جو ہے نا دبائیں گے، پریشرائز کریں گے، اتنا تیزی سے اسلام پھیلنے والا ہے۔ تو ہندوستان میں جس طرح جو ہے ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، چند لوگ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ناحق جو ہے نا ان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے ایک فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلمانوں کے اندر آپس میں جو ہے نا مدبھیڑ کر کے ان کو جو ہے نا تفریقے ڈالنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ جلد از جلد جو ہے یہ لوگ بھی ہدایت پائیں گے، اور یہ لوگ اسلام کے پیروکار بن کر، اسلام کے علمبردار بن کر، جس طرح جو ہے ترکستان کے اندر منگول اسلام کے سخت دشمن بنے، اللہ ان کو جو ہے اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ قدرت ہے اللہ کی، جو اسلام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے وہ اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے۔ مکہ کے لوگ سخت تکلیفیں دیے، پورا مکہ مسلمان ہو گیا، اور ایران کے لوگ فوج بھیجے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے جو نا ڈھلا کے بھیجے ذلیل کرنے کے لیے۔ لیکن جو ہے چند سال میں گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پورا ایران اسلام کے آغوش میں آیا، ترکستان اسلام کے آغوش، جو سخت بولڈ پیپل آف ترک بولتے تھے ہم، جو ہے نا بہت مضبوط لوگ ہیں، بہادر ہیں، ویسے بہادروں کو اللہ تعالیٰ
چند جو ہے نا لوگوں کو کھڑا کیا جو مسلمان تھے اور جو ہے قبائلی لوگ تھے، جو ہے نا در بدر پھرنے والے، جو جو وہ جو ہے جو باہر اپنے خانہ بدوش تھے، جن کا کوئی گھر کوئی وطن نہیں تھا، گھوڑوں کی پیٹ پر جو ہے نا اپنا ساز و سامان لاد کے جہاں جو ہے نا کوئی دانا پانی ملا وہاں پر پھرتے رہتے تھے، ویسے لوگوں کے اندر اللہ روح اسلام پیدا کیا اور پورے ترکستان کو اسلام کے آغوش میں لے کے آیا۔ افغانستان کے بہادر لوگ، لڑنے والے چھتری کہتے تھے اپنے آپ کو، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل اسلام کیا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ کمزور نہیں ہے کہ ہندوستان کے لوگ اسلام پر ظلم کرے، یہاں کے چند جو ہے نا شرپرست لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں کرے اور وہ کامیاب ہو جائے، کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کا دین کامیاب ہونے والا ہے، اللہ کا دین غالب آنے والا ہے، ہندوستان جنت نشان ہونے والا ہے، اسلام سے معمور ہونے والا ہے، ہندوستان کا مستقبل مذہب جو ہے نا وہ مستقبل میں مذہب اسلام ہونے والا ہے، اور یہاں کی مقدس کتابوں میں جو ہے نا اس کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ بسویشور مہاراج اپنی کتابوں میں لکھیں، یہ قرآن کریم کا جو ہے نا یہاں پر فرمان جاری ہونے والا ہے، اور جو ہے یہاں پر کل دیبر پوجا برتاوے نوڑے رہنا، پتھروں کی جو ہے نا پوجا بند ہوتے ہوئے آئے گی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، ہرا جھنڈا جو ہے نا بلند ہوگا، محمد نبی صاحب ಮುಸವರ್ ದಿನಂತಾನು ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಬಂದಾನು ಸಾರಿ ಭೂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿದವನಿಗಳುಂಟು ಸಕಲ ದೈವದ ಫಲ ಉಂಟು ಸಾಹೇಬರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣೋದ್ದೇಶ ನೋಡೋಣ, ಹಿಂದೂ ತುರ್ಕರು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆದಾರು ದೀನದಾರ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। तो ये जो है बशारतें हैं बुजुर्गान दीन के, और हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद साहब क़िबला क़ुद्दुस अज़ीज़ को आपको जो इल्हाम होता है, इल्हामन अल्लाह की तरफ से बशारत होती है कि तमाम हिंदुस्तान मुसलमान होने वाला है। तो ये खुदा का जो है ना फरमान है, अल्लाह की कुदरत जो है ना उसके सामने कोई कामयाब नहीं हो सकता, उसके फरमान को लेके जो आगे बढ़ा वही सुरखुर है और कामयाब है। तो बहरहाल जो है हम अगर दावत इस्लाम नहीं देंगे, हम गैर अक़वाम के यहाँ के जो इस्लाम के प्यासे हैं उन तक हम अगर इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे तो अल्लाह छोड़ने वाला नहीं है। अल्लाह हम अगर नहीं करे तो दूसरों से लेता, खुद यहाँ के जो है ना बड़े बड़े पंडितों को इस्लाम से मामूर करके उनको जो है ना तौफीक देके उनसे इस्लाम फैला लेता अल्लाह ताला। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कौन है? उनके अगर पीछे अगर देखेंगे तो ब्राह्मण है, वो इस्लाम कबूल करके उनके दादा आप इस्लाम के बेहतरीन जो है ना तशरीह करने वाले इस्लाम के जो है ना तर्जमान बन गए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। तो ऐसे कई जो है लोग यहाँ पर पंडित हैं, आचार्य हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। दुआ करे, लोग जो है ना बदुआएं देते रहते हैं नरेंद्र मोदी मर जाए, बदुआ दे के मारना जो है ना बड़ी बात नहीं है, अब मर गए तो दूसरा नहीं पैदा होता, दूसरे भी पैदा होते। पहले जो है अडवाणी को बदुआ देते थे, अडवाणी मर जाए, अडवाणी को जो है ना अल्लाह ताला तबाह करे, बर्बाद करे, वाजपेयी को बर्बाद करे, तो दूसरे आगे बढ़ते रहते। तुम ये दुआ करो कि नरेंद्र मोदी को अल्लाह ताला इस्लाम की हिदायत दे, वो मुसलमान हो जाए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत जो है ना उसके दिल में बैठ जाए। हमारे हिंदुस्तान का ऐसा जो है प्यारा कानून है, यहाँ पर हर मजहब वाले को आप वजीर आजम को दावत इस्लाम दे सकते हैं, होम मिनिस्टर को दावत इस्लाम दे सकते हैं, हर इंसानों को इस्लाम की तरफ बुला सकते हैं। आपको जो है यहाँ का जो है आर्टिकल 25 के हिसाब से हमारे जो है ना हमारे दस्तूरी हक हासिल है, हम जो है इस्लाम की बात को हम जो है ना बैठे हुए हैं खाते बन के घरों में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि जो ना उन्हें मर जाए, इन्हें मर जाए, औरतां जैसे चूड़ियां फोड़ लेते, बदुआ देते बैठते। बदुआ देना नहीं है, आप समझाओ, दीन की दावत दो, हो सकता है कि अल्लाह उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, अंदरूनी तौर पर दुश्मनी कोई करते होंगे लेकिन जाहिरा तौर पर जो है वो इस्लाम की ऐसी दुश्मनी करते हुए नजर नहीं आते। आप अल्लाह जो है अगर कर भी रहा है कोई तो अल्लाह उसके दिल को फेरने वाला है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उनके लिए अल्लाह के रसूल दुआ फरमाए, सख्त दुश्मन थे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अल्लाह के रसूल बोले कि अल्लाह उमर को मौत दे, उमर को मौत दे, उमर को मौत दे। ये नहीं बोले अल्लाह के रसूल, बल्कि अल्लाह उमर को हिदायत दे, दीन इस्लाम को समझने की जो है ना हिदायत दे। अबू जहल के लिए भी दुआ करे और जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के लिए भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे। ये तरीक़ेकार है इस्लाम का, किसी को जो है ना मौत के घाट उतार देना, मार देना, बदुआ कर देना, ये इस्लाम का शार नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में जब जो है सख्त तकलीफ आपको दी गई, पत्थरे बरसाए गए, आपके जूते में खून भर गया, ऐसे आलम में फरिश्ता आकर जो है पूछता है कि अल्लाह के रसूल
آپ اگر حکم دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ طائف کو تباہ برباد کر دے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں مسل دے گا، مسلنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں جو ہے ان کو ہدایت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اللہ سے کہے کہ ان کو جو ہے نا یہ میری قوم ہے، یہ مجھے سمجھنے کی ان کو ہدایت دے۔ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے طائف کے ایسے جو ہے نا شقی جو ہے نا دشمنوں کو، سخت جو ہے نا ذہن لوگوں کو جب دعا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ طائف کو تباہ نہیں کیا بلکہ پورے طائف کو اسلام میں داخل کرے۔ آج پورا طائف کا پورا جو ہے نا علاقہ آج اسلام میں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ تو آپ جو ہے ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کوئی جو ہے نا سخت ترین دشمن بھی اگر ہے، واضح دشمن بھی اگر اسلام کا ہے، تو آپ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور پیغام پہنچانا، جا کر جو ہے نا سمجھاؤ، یہ نہیں کہ گھر میں خالی دعا کرتے ہی بیٹھیں۔ دعا کرنا ہے ایک تو جو ہے نا اللہ سے آہذاری کرنا ہے، اور اللہ کی امداد، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعا کرنا، لیکن میدان میں جا کر سمجھانا بھی ہے۔ یہ اصل جو ہے پہلے کام سمجھانا اور ان کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کی جو ہے نا تعلیمات سے آگاہ کرنا، اس کے بعد جو ہے نا دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ صحیح منی واسمنت من اللہ، میں تو جو ہے یہ صحیح کیا، میں کوشش کیا، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا اتمام کرنے والا تو ہے۔ ضرور بضرور ہندوستان جو ہے جنت نشان بننے والا ہے، تمام ہندوستان میں اسلام غالب آنے والا ہے، اور یہ ہزاروں اولیاء اللہ ہندوستان کی طرف آئے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرب میں ہوں، عرب مجھ میں نہیں ہے، میں ہند میں نہیں ہوں، مجھ میں ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہمارا وطن وہ ہے جہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا پہنچی تھی۔ ایسا مبارک ملک ہے یہ۔ ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ کشمیر کے پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا نہیں، بلکہ ایمان کی، یہاں کے لوگوں کی آستھا کی، یہاں کے لوگوں کی بھکتی کی۔ ایسی بھکتی ہے کہ آپ ابھی سوتے پڑے ہوئے رہتے، 4 بجے رات میں کشمیر کے علاقے میں امرناتھ یاترا کو جاتے ہیں لوگ، برہمن لوگ، یہاں کے ہندو لوگ پانی نہاتے 4 بجے رات میں، برفیلے جو ہے نا اس میں تالابوں کے اندر۔ ہم کو جو ہے نا تھوڑا سا سردی ہوئی تو پانی گرم کر کے یا دھوپ نکلنے کے بعد نہاتے، 4 بجے رات کے اٹھ کے پوجا کرنے کے لیے کچے کپڑوں سے مندر کو جاتے ہیں پانی نہ کے۔ کیسی بھکتی ہے! اگر یہ بھکتی، اگر یہ جو ہے نا عقیدت اسلام کے لیے اگر لگائیں گے تو ہندوستان کے پوری دنیا کو جو ہے نا اسلام کے دائرے میں لاتے۔ اس لیے یہاں کے ہندوستان کے لوگ لیڈر ہیں، ہندوستان کے لوگ مذہبی لیڈر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، یہاں کے لوگ جامع جمیع کمالات والے ہیں، مذہب کے ہزاروں دلائل رکھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو اسلام سمجھانا معمولی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ لندن میں، جرمنی میں، وہاں جا کر جو ہے نا اسلام کا پیغام پہنچاتے، یہاں کے لوگوں کو پہنچا نہیں سکتے، یہاں کے لوگوں کو ہضم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے گھبرا کے دوسرے ملکوں کو جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت مبارک ہیں، ان کو اگر اسلام سمجھا دے۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز لندن نہیں گئے، جرمنی نہیں گئے، بلکہ ہندوستان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، جاؤ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کرو، اور 2.5 لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان میں ہے اسی اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تو ہمارا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم جو ہے ان کی کتابوں سے، ان کی جو ہے نا بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ہم جو ہے ان کو اسلام کی تعلیم سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جو اللہ کے علاوہ جو پوجتے ہیں ان کو تم گالی مت دو، برا مت بولو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم جو ہے نا ان کا احترام کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے اگر سمجھائیں گے، اور یہ اخلاق جو رکھنے والے بااخلاق لوگ ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو چند جوہلا بچتے، جوہلا جو ہے ویسے ہی ختم ہو جاتے، ان کا کوئی جو ہے نا بنیادی کوئی بیس نہیں ہوتا، بیس لیس لوگ ہوتے ہیں، وہ بے بنیاد لوگ ہوتے ہیں۔ آج جو ہے نا فساد کرنے کے لیے کھڑے تھے، جب آپ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی یا آپ کے جو ہے نا پلہ بھاری ہو گیا تو آپ کی تعریف کرنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جاہلوں کا کوئی جو ہے مذہب نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی جو ہے نا آرگنیشن میں ہو، کہیں بھی جو ہے نا کسی بھی پارٹی میں ہو، جاہلوں کا کوئی جو ہے نا اس کی کوئی بنیادی وہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہے اخلاق والے لوگ، سمجھدار دانش مند لوگ، یہاں تک کہ جو ہے کتابیں لکھ دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہندو پنڈت، بڑے بڑے پنڈت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے، ایسے کئی جو ہے نا بڑے بڑے پنڈت ہیں
नाम जो है मैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय का के 2 किताबें उन्होंने लिखी, कल की अवतार, मोहम्मद साहब, नराशंस अंतिम ऋषि। 2 किताबें लिखकर साबित कर दिए कि हिंदुस्तान में जिस पैगंबर का इंतजार, जिस अवतार का, जिस ऋषि का हम इंतजार कर रहे हैं, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम अपने इंतजार को खत्म कर दें और जो व्यक्ति जिसका आगमन हम कर रहे थे, जिसका इंतजार हम कर रहे थे, उसको मान ले। एक डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की किताब, 2 किताबें आपने लिखा। ऐसे कई जो है ना पंडित यहाँ के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की अजमत में किताबें लिखे हुए हैं। तो बहरहाल जो है इन चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत है और आज बहुत ज़रूरी है। सिवाय इसके दूसरा कोई रास्ता कामयाबी का हमारे सामने नहीं है। ना हम जो है ना दौलत जमा कर जो है अपनी शख्सियत को बाकी रख सकते हैं, ना हुकूमत के बलबूते। हुकूमतें यहाँ के मुसलमान क्या दुनिया में कम है? बड़े बड़े हुकूमतें हैं। सऊदी अरब पेट्रोल डाल सारी दुनिया पे जो है ना अपना कब्जा जमाया हुआ है। पेट्रोल से, पेट्रोल बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की रफ्तार बंद हो जाती, लेकिन बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। काफिरों के जेर साया जी रहे हैं, गैरों के जेर साया जी रहे हैं, मगरबी मुल्कों से दबे हुए हैं। क्यों दबे हुए हैं? रूह इस्लाम नहीं है। जो जज्बा था, इस्लाम की जो स्पीड जो औलिया अल्लाह में, सहाबा इकराम में, बुजुर्गान दीन में थी, वो स्पीड खत्म हो गई। इसलिए अल्लामा इकबाल एक जो ना इब्लिस का फरमान, एक नज़म लिखा है अल्लामा इकबाल, लाकर ब्राह्मणों के सियासत की पेच में जुन्नारियों को दहरे कोहन से निकाल दो। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। यानी जिसके अंदर जो है रूह मोहब्बत है, रूह मोहम्मद से सारी दुनिया को पता करने के लिए, काफिर हो तो शमशीर पे रखता है भरोसा, मोमिन है तो बेतग भी लड़ता है सिपाही। बगैर तेख के मैदान में तन्हा जो है ना कूदते थे, लब्बैक कह के जो है ना आगे बढ़ते थे। आज वो जज्बा क्यों खत्म हुआ? इसलिए कि रूह इस्लाम नहीं है। 313 मुसलमान सारी दुनिया में भारी थे, 1000 काफिरों पर जो है ना भारी हुए, बड़े बड़े सुरमा जय्यद जो है ना जंगजू लोग, उनको जेर करे, इस्लाम का झंडा बुलंद करे। हाँ, जंग में इस्लाम की मुसलमान कम, काफिरों की तादाद ज्यादा। और गालिब कौन है? मुसलमान। हथियार उनके पास ज्यादा, अफराद उनके पास ज्यादा, ताकत उनके पास ज्यादा, लेकिन कामयाब कौन हो रहे? मुसलमान। क्यों? रूह इस्लाम थी, जज्बा था ईमान का। आज वो ईमान का जज्बा पैदा करें। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मोहब्बत से किताबें, वेद, शास्त्र, दलाल अपनी तरफ, सिर्फ आप मोहब्बत से गले लगाओ किसी हिंदू को या किसी जो है ना यहाँ के गरीब को आप गले लगाओ, आपका गिरविदा हो जाता है, दीवाने हो जाते। जात पात में बांट के रख दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलितों को जो है ना बिल्कुल जलील करके रखे। ऐसे जो है जगह पर मुसलमान औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, इनको अपने बर्तन में खाना खिलाए, अपनी फैज सोहबत में बिठाए, इनसे रिश्ते नाते करे, इस्लाम की जो है ना बात इनके सीने में पैदा करे, इस्लाम से मोहब्बत पैदा करे। तो यही जो है अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आप जरा जो है ना दामन दराज करेंगे। हज़रत साहब फरमाते हैं कि जरा मुसलमान दामन दराज करने की जरूरत है। जौक दर जौक ये लोग इस्लाम में आने के लिए बेचैन हैं। तौहीद इनके पास मौजूद है, हुजूर का जिक्र इनके पास मौजूद है, उसूल इस्लाम इनके अंदर जो है ना पैदा हो चुके हैं। आज देखेंगे गैर कौम की औरतें पर्दा जो है ना बाहर जाए, नकाब बन के बाहर जाती, कई चीजें घरों पे पर्दे हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो है इस्लाम के इनके दिलों में राज हो चुके हैं, बुतपरस्ती से बेजार, ऐसे कई जो है ना चीजें हैं। तो बहरहाल जो है शर्त इस बात की है कि मुसलमान थोड़ा दामन दराज करे, आपसी इख्तलाफात को जो है ना ख़त्म करते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुक़द्दस पैगाम को लेकर फिरेंगे तो हम रहमतल लिल आलमीन के जलसे मनाने के हकदार हैं। हम कहते तो हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारे नबी रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रहमत रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। सारे इंसान चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। तो बहरहाल जो है सारे इंसानों का दर्द अपने अंदर रखना चाहिए और जो है यहाँ के लोगों से मोहब्बत करते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, काफ़तुल लिन्नास है, तमाम इंसानों की हिदायत के लिए आए हैं, इनको जो है समझाने की जरूरत है। अपने जलसा में इन्वाइट करें,
اور ان کے پاس جا کر جو ہے حضور نبی کی سیرت، آپ سیرت سنائیے، سیرت کی کتاب دیجیے کسی پنڈت کو۔ میں اس سے پہلے بار بار، میں وقت بہت جو ہے نا بہت ہو رہا ہے کہ لکھنؤ کے جو ہے لکشمی نارائن شنکراچاری، وہ جو ہے اسلام کے خلاف آتنکواد مذہب ہے، اسلام ایک آتنک، انہوں نے کتاب لکھا، ابھی حال کے ابھی باحیات ہے، زندہ ہیں، اسلام ایک آتنک ہے، کتاب لکھے، تقسیم کرے، کیونکہ لوگوں کی سنا سنی یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ ہے، اور ٹیررزم بنائے، مسلمانوں کی جو ہے نا خلاف، انسانیت کو کاٹنے والے، مارنے والے، جلانے والے، جہاد کرنے والے، گلے کاٹنے والے، عورتوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتیاں کرنے والے، لوٹنے والے، مال لوٹنے والے، یہ سارے جو ہے نیگیٹو اسلام کا جو ہے نا منفی جو مثبت جو ہے نا منفی جو چہرہ ہے، وہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اب وہ سن کے آتنکواد، اسلامک آتنکواد کتاب لکھے، جب جو ہے لوگ ان پر کرٹیسائز کرے، مسلمان جا کے ملے، بھائی اسلام تو امن کا دین ہے، کیوں جو ہے نا آپ جو ہے نا اسلام کے خلاف لکھے؟ اور ایک ان کا خود جو ہے نا بیان ہے کہ ایک جو ہے نا ہندو پنڈت یہ بولا کہ جو ہے آپ ایک ایسی جو ہے نا کتاب اسلام کے خلاف لکھو، یہ تو ایک اسلام آتنک ہے، ایک جو چھوٹا سا کتابچہ تھا، ایک کتاب لکھو جس میں جو ہے امریکہ کے اسلام سے امریکہ کو دھوکا ہے، تو انگریزوں سے ہم پیسہ دلائیں گے، پوری دنیا میں جو ہے نا کتاب بانٹیں گے، ایک زبردست کتاب آپ لکھیے۔ تو جب وہ مستند کوئی کتاب، کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر اگر کوئی کتاب جانا ہے تو ریفرنسز ہونا چاہیے، ایسا ہی جو ہے نا چون چون کا مربع تو نہیں لکھ سکتے، تو وہ پنڈت جی لکشمی نارائن شنکراچاری قرآن اور سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید کے جب پڑھنا شروع کرے تو ان کا نظریہ بدل گیا، انہوں بولے یہ تو جو تو بہت بڑی غلطی کر دیا ہے کہ میں کتاب جو ہے نا اسلامک آتنک ہے لکھا، میرے سے بہت بڑا جو ہے نا جرم ہوا۔ وہ تو رونے لگے، بولے تو اسلام تو جو ہے نا آتنکواد کو روکنے والا مذہب ہے، برائیوں کو مٹانے والا مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، آپ امن والے ہیں، شانتی والے ہیں، اور جہاں پر بدامنی وہاں پر امن پیدا کرنے والے ہیں، ایسے نبی کے دین کو میں آتنک لکھ دیا۔ تو وہ فوراً توبہ کر کے دوسری کتاب لکھے، اسلام ایک آدرش ہے، اسلام ایک مثالی دین ہے، آئیڈیالوجی کا نام اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، زندگی کس طرح گزارا جائے۔ تو وہ جو ہے بے چین ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ جو ہے ان کی بشارت میں آ کے اس کتاب کو جو ہے نا پھیلائی، کیونکہ میں لکھ تو دوں گا، کیونکہ ہندو پورے میرے خلاف ہے، میں جو ہے نا کیسا پھیلاؤں، تو تم کتاب لکھو، اللہ اس کو پہنچائے گا۔ تو پھر انہوں نے کتاب لکھی، اسلام کا آدرش ہے۔ آج بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس، بڑے بڑے جو ہے نا جلسوں میں جا کر اسلام کی صداقت کو وہ پیش کرتے ہیں، قرآن کے آیتیں حوالوں کے ساتھ، قرآن کریم کے ریفرنسز دے کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعے سنا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے بڑا امن والا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امن پسند جو ہے نا وجود کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے آتنکواد کو ختم کر دیا ہے، جہاں پر جو ہے نا عورتوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ انسانوں کے آپس میں تصادم ہوتے تھے، ان برائیوں کو مٹائے۔ اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ مکہ فتح کر کے، فتح مکہ جو ہے نا جب آپ کرے، پورے مجرم آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، کسی کو آپ نے قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ جو ہے نا آپ جو ہے نا غلط برتاؤ نہیں کیا، بلکہ سب کو سب کو جو ہے نا امن معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو بہرحال جو ہے ایسے پنڈت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، آپ کے جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے موجود ہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے تو ان چیزوں کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ یہ حقیقی معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود ہے، یہ جشن ہے، جشن ولادت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ان کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم ہے ہر جو ہے نا 12 ربیع الاول کو ہم جشن مناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، کل کی اوتار، نراشن سن، تم رشی، سوریہ نارائن، ورلڈ ٹیچر۔ یہ جو ہے ہم مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔